سقوط حلب، دنیا بھر کے مسلمان سڑکوں پر۔ سقوط حلب عالم اسلام کے لیے دلوں کو چھلنی کرنے والا سانحہ اور پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم المیہ ہے۔ حلب میں بشار رجیم، روس اور ایران کے ہاتھوں انسانیت کے قتل عام کے خلاف دنیا بھر میں لوگوں نے احتجاج کیا۔ اس ظلم کے خلاف عرب و عجم اور مشرق و مغرب میں احتجاج کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، جنہوں نے حلب کے مظلومین سے اظہار یکجہتی اور ان کے قاتلوں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان بھر میں بھی اس ظلم کے خلاف عوام نے احتجاج کیا۔ اس ضمن میں مرکزی احتجاج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر کیا گیا، جس میں تمام شعبہ ہائے زندگی اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں، سول سوسائٹی، علماء اور مختلف تنظیموں کے رہنماؤں نے حلب کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بشار افواج اور ایرانی مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور حکومت وقت سے روس، ایران اور بشار الاسد کے متعلق دو ٹوک موقف اپنا کر اس ظلم کے خلاف اقدامات کا پرزور مطالبہ کیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نوفل ربانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں سکتا ہے، دو قدم پیچھے ہوا ہے، پلٹا ہے، پلٹ کر جھپڑے گا۔ اللہ کے شیر آئیں گے، اللہ کے بہادر آئیں گے، جری آئیں گے، اور تم میرے منہ سے اور ایران کے جبڑوں سے اور وہاں کے بدماش اور بے حس حکمرانوں کے جبڑوں سے حلب کو کھینچیں گے، حلب کو پھر کھڑا کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم، حلب کی ان شہزادیوں کے وہ خطوط جو ہمارے چہرے پر تھپڑ ہیں اور مغرب کی مکروہ انسانیت کے چہرے پر تھپڑ ہیں، جو ہم سے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم اپنی عصمتوں کو لٹنے سے پہلے خودکشیاں کر لیں۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ناظم محسن خان عباسی نے کہا، آج شام کے اندر ایک دن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید اور ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایران اور روس کی ملی بھگت ہے، ان کا مکروہ چہرہ ہے، ان کا مکروہ فریب ہے کہ آج دنیا کے اندر، دنیا کے سامنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم داعش اور فلانی جماعتوں کے ساتھ ہم وہاں پر ایک جنگ کر رہے ہیں۔ دراصل وہاں پر ایک معصوم بچوں کے ساتھ، معصوم بہنوں کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتلائیے، حلب وہ شہر تھا کہ جس کے اندر داعش کا نام و نشان نہیں تھا، اس شہر کو صرف اس عنوان پر ختم کر دیا گیا میرے عزیز دوستو کہ وہاں پر بسنے والا بچہ، وہاں پر رہنے والی بہن اور وہاں پر رہنے والا بزرگ اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا تعلق میرے اور آپ کے نظریے سے تھا، اس کا تعلق میرے اور آپ کے دین سے تھا، صرف اس وجہ سے ان کو ذبح کر دیا گیا۔ جبکہ معروف قانون دان مظہر جاوید ایڈوکیٹ کہتے ہیں، پاکستان کو تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو باقاعدہ حکومتی سطح پر اقوام متحدہ میں آواز اٹھانی چاہیے اور دوسرے ممالک کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ شام میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، حلب میں مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ کہاں گئے ہیں وہ اقوام متحدہ کے قوانین؟ کہاں گئے ہیں وہ پوری دنیا کی NGOs جو امن کی الرٹ لگائے رکھتی ہیں؟ جبکہ اس موقع پر سول سوسائٹی کی نمائندگی کرنے والے صحافی محمد بلال خان کا کہنا تھا، پاکستان اپنی فارن پالیسی پہ غور کرے۔ ایک قاتل، ایک فاجر، ایک رجیم، ایک شیطان جو وہاں قتل عام کر رہا ہے۔ ایران کے اندر جتنی بھی ملیشیاز کام کر رہی ہیں، پاکستان سے یہاں سے بھرتی کر کے انہیں لے کر جایا جاتا ہے۔ وہاں بشار الاسد کی حمایت میں شامی مسلمانوں کے قتل عام میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایران پاکستان کے اندر جو پراکسی وار کھیل رہا ہے، جو ایران یہاں شرارت کر رہا ہے، اس پر ہماری فارن پالیسی کہاں ہے؟ پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ ایران کا گٹھ جوڑ اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو منصوبہ سازی کی جاتی ہے، کلبھوشن یادو اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔
ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو اپنی فارن پالیسی واضح کرنا ہوگی۔ ایران، روس اور دیگر جتنے بھی ممالک ہماری دوستی کی آڑ میں ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے معروف اسکالر مولانا عبدالقدوس محمدی نے کہا، دنیا کے مختلف ممالک میں سے روس کے سفیروں کو ملک بدر کیا گیا، ایران کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ ہمارا پاکستانی قوم کے نوجوانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر موجود روسی سفارت خانے اور ایرانی سفارت خانے اور اس ظلم کی حمایت کرنے والے دیگر جو لوگ ہیں ان کے سامنے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے اور ان کے سفیروں کو ملک بدر کیا جائے۔ مظلومین حلب سے یکجہتی اور بشار افواج کے مظالم کی تفصیلات بتاتے ہوئے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد عارف صافی نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم فایها المسلمون اليوم هجم الروس وإيران وبشار المجرم وحزب الله اللبناني على قلبكم السليم ويريد أن يفسد قلبكم فقوموا لإصلاح قلبكم ودفاعا عن قلبكم ودفاعا عن عرضكم۔ جبکہ معروف عالم دین مفتی سید عدنان کاکا خیل نے حلب کے مظلومین سے متعلق درد دل کچھ یوں بیان کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس موقع پر باہر نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا اور شام کے مسلمانوں تک اس پیغام کا جانا کہ پاکستان میں رہنے والی 18 کروڑ افراد کی امت اسلامیہ اس موقع پر اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں اور بچوں کے ساتھ ان کے دل کم از کم دھڑک رہے ہیں، ان کے وہ افسردہ ہیں۔ آج اگر شامیوں کی آنکھوں میں آج خون ہے تو کم سے کم ہماری آنکھوں میں آج آنسو ہونے چاہیے۔ اگر ان کے زخموں سے آج پانی کی طرح خون بہہ رہا ہے تو اگر ہمارا تھوڑا سا پسینہ بہہ جائے اس میں اپنی بات ہم کر سکیں اور پہنچا سکیں، ہم عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں، ہم اپنی حکومت کو یہ کہہ سکیں کہ ایک مسلمان ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں، اپنا سفارتی کردار ادا کریں، گلوب پر اور دنیا کے نقشے پر ہماری جو اہمیت ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اسلامی امہ کی قیادت، عالم اسلام کی تنظیمیں، OIC اور عرب لیگ اور دیگر تمام تنظیموں کو چاہیے کہ اپنی خاموشی کی مہر کو توڑیں اور اس بے ضرر احتجاج کی بجائے ایک بھرپور اور مضبوط طریقے کے ساتھ کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ حلب اور اس کے آس پاس کے شہروں میں جہاں جہاں مسلمان محصور ہیں ان کا حصار ٹوٹے، ان تک ضروری چیزیں پہنچ سکیں، کھانے پینے کا سامان، ادویات، اس کو کسی پر بند نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہونے والے اس مظاہرے میں میڈیا نمائندگان کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ احتجاج کی کال دینے والے منتظمین کا کہنا تھا کہ حکومت وقت اور عالمی قوتوں کو حلب کی دلخراش صورتحال کی جانب متوجہ کرنے کے لیے یہ احتجاج کیا گیا تاکہ اس ظلم کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائی جا سکے، تاکہ انسانیت کے اس قتل عام کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔